علی نواز اعوان جو کہ اسلام آباد سے حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی امور کے لیے معاون خصوصی بھی ہیں، غریدہ فاروقی کے پروگرام میں بیٹھے تھے کہ ان سے سوال ہو گیا کہ پاکستان برطانیہ کی ٹریول ریڈ لسٹ میں کیوں ہے۔ علی نواز اعوان صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ الزام پچھلی حکومت پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ ریڈ لسٹ والی مشکل پاکستان پر اس وقت پڑی ہی کورونا وائرس کی وجہ سے ہے۔ یہاں پچھلی حکومت پر مدعا کیسے ڈالا جائے؟ عام آدمی کے لیے یہ شاید ناممکن ہو، لیکن ہمارے حکومتی عہدیداروں کے لیے اب یہ کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ یہ تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بھی ایسے کرتے ہیں گویا عوام کے سر پر احسان کر رہے ہوں کہ اوگرا نے تو کہیں زیادہ اضافہ بتایا تھا، یہ تو عمران خان ہی ہیں جو عوام کے لیے سینے میں اتنا درد دل رکھتے ہیں کہ اضافہ اتنا نہیں کیا جتنا اوگرا نے کہا تھا۔ علی نواز اعوان صاحب جھٹ سے بولے کہ برطانیہ سے ہماری بات چیت بڑی اچھی چل رہی تھی، ہم نے انہیں منا لیا تھا، تقریباً 90% بات طے ہو چکی تھی اور ہم ریڈ لسٹ سے نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی جعلی میڈیکل رپورٹ جمع کروا دی، جس کے بعد برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ اگر 3 مرتبہ کا سابق وزیر اعظم جعلی رپورٹ جمع کروا سکتا ہے تو پھر پاکستان پر کیسے اعتبار کیا جائے، لہٰذا انہوں نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ہی برقرار رکھا۔ علی نواز اعوان اپنی ٹرین کو بریک لگانے پر تیار نہیں تھے، مگر برا ہو باقی دونوں مہمانوں کا جن کا پنجابی محاورے والا نہیں واقعتاً ہاسا نکل گیا۔ غریدہ فاروقی نے بھی پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کہا؟ نون لیگی رہنما رانا تنویر حسین ہنستے ہوئے بولے، آپ نے علی نواز اعوان کی دلیل سنی ہے؟ پیپلز پارٹی کے چودھری منظور گجر بھی ہنسنے لگے۔ اپنی لمبی چھوڑی ہوئی گپ کا علی نواز اعوان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ چلنے کی نہیں، انہوں نے بھی دانت نکال لیے۔ دانت نکالنے سے مراد خدا نخواستہ یہاں ان کی تصحیح کرنا نہیں، واقعتاً انہوں نے دانت ہی نکالے تھے کیونکہ اسے ہنسی نہیں کہا جا سکتا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ برطانیہ نے اپنے ایک خط میں پاکستانی حکومت کو بتایا ہے کہ آپ کے ملک میں ٹیسٹنگ انتہائی کم ہے۔ پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں باقی صوبوں اور قومی شرح سے بھی کم شرح میں لوگوں کے کورونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ کورونا کا ایک مختلف ویرینٹ یہاں موجود ہے، لیکن یہ ویرینٹ کیا ہے، کون سا ہے، اس کے بارے میں خود پاکستانی حکومت کو بھی نہیں پتا۔ اس بارے میں جیو اور جنگ سے وابستہ سینئر صحافی مرتضی علی شاہ نے نیا دور سے بات کرتے ہوئے کیا بتایا، ذرا سنیے۔ برطانوی حکومت نے جو پاکستان کو خط لکھا ہے، جس خط کو ہم نے دی نیوز اور جیو میں ہم نے پبلش کیا اور جس کے بعد پورے دنیا کو پتا چلا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ابھی تک برطانوی حکومت نے کیوں رکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے ریزنز کو بہت کلیئرلی برطانوی حکومت کا جو دعویٰ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ 4 سے 5 ریزنز کیا ہیں۔ لارڈ بیتھل ہیلتھ منسٹر ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انوویشن ہے، اور ان کو جو سوشل اینڈ ہیلتھ کیئر کو جو پورا جو کووڈ-19 کے حوالے سے اور جو ریڈ لسٹنگ کے حوالے سے جو پورا سسٹم ہے، اسی ڈپارٹمنٹ نے اس پورے سسٹم کو مینٹین رکھا ہوا ہے، اور یہی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ریڈ لسٹنگ، چاہے وہ ایمبر ہو، گرین ہو، ریڈ لسٹ ہے، اس کے حوالے سے فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیٹر میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان میں اس وقت برطانیہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ایکچوئل کیسز ہیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہے، اور جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ جو ایکچوئل نمبرز ہیں وہ ان کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے۔ یعنی سب سے پہلے جو پاکستان کا جو رپورٹنگ سسٹم ہے، برطانیہ نے بہت کلیئرلی یہ لکھا ہے کہ ہمیں اس جو رپورٹنگ سسٹم ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ دوسری ریزن انہوں نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ رپورٹنگ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، رپورٹنگ سسٹم ٹرسٹ وردی نہیں ہے، لہٰذا جو ان کا جو جینومک میک اپ ہے پاکستان میں اس کے بارے میں ان کو نہیں پتا۔ یعنی اگر رپورٹنگ ان کے خیال میں ٹھیک ہوتی تو جو جینومک میک اپ ہے اس کے بارے میں کریکٹ انفارمیشن تبھی مل سکتی تھی، لہٰذا یہ 2 کی ایریاز ہے۔ تھرڈ ایریا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب سب سے بڑا جو موسٹ پاپولس پروونس ہے، لیکن پنجاب میں جو ٹیسٹنگ، ٹریسنگ اور جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے وہ جو نیشنل ایوریج ہے وہ اس سے کم ہے۔ برطانوی حکومت اس میں کہہ یہ رہی ہے کہ جو پنجاب سے لوگ سب سے زیادہ برطانیہ آتے ہیں یا ان کو ویزا اپلیکیشن ملتی ہیں، یا جو اس وقت لوگ آنا چاہ رہے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، وہ پنجاب سے آئیں گے، اور پنجاب میں جو سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ویکسینیشن جس طرح سے ہونی چاہیے، جو رسپانس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو لاسٹ 7 ڈیز، یعنی کیا برطانوی حکومت نے کسی پولیٹیکل یا کسی اور کنسیڈریشن کی وجہ سے ریڈ لسٹ میں رکھا؟ برطانوی حکومت یہ کہہ رہی ہے، منسٹرز ٹی وی پہ بیٹھ کر چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن برطانوی حکومت کا جو بایو سینٹر ہے جس کو جوائنٹ JBC کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لاسٹ 7 ڈیز یعنی جس تاریخ کو یہ فیصلہ آیا تھا اس سے پہلے 7 دن کا جو ان کے پاس ڈیٹا آیا، اس ڈیٹا میں پتہ یہ چلا کہ 1000 میں سے صرف جو ایوریج ہے وہ 2 لوگوں کو جو تقریباً 2% بنتی ہے، 1.8 پریسائزلی، کہ جن کے بارے میں ڈیٹا ملا۔ یعنی اس حد تک جو بجائے خود وہ جو ہے نا ڈیٹا میں ڈیفیشنسیز، اور وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں سر جائے۔ اور اس کے علاوہ
جو ویریئنٹس برطانوی حکومت کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان میں جو ڈیلٹا ہے اس وقت وہ ڈیلٹا ویو چل رہی ہے، لیکن ڈیلٹا کا ویریئنٹ کون سا ہے برطانوی حکومت کہہ رہی ہے کہ نہ ہمیں پتا اور نہ پاکستان کو پتا ہے۔ لہٰذا اس پوری جو ایفرٹ ہے پاکستان کی طرف سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان، ان دو کی کوآرڈینیشن ہے۔ برطانوی حکومت سے یہ ریگولر، برطانوی حکومت یہ تو کہہ ہی نہیں رہی کہ ہمیں اس بار ڈیٹا نہیں ملا، اس بار ان کو ڈیٹا پورا ملا۔ اسد عمر نے، ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، ڈاکٹر فیصل سلطان ہے، 3 ڈفرنٹ طریقوں سے یہ ڈیٹا ملا، ہائی کمیشن کے تھرو بھی آیا، ڈائریکٹلی بھی آیا، اور یہاں پر جو ایم پیز کیمپین کر رہے تھے ان کے ذریعے بھی یہ ڈیٹا دیا گیا، چونکہ اس وقت ایک پوری میڈیا میں کیمپین چلی ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ خط ہمیں ایک برطانوی حکومت میں ایک سورس ہیں جنہوں نے اس خط کو ہمیں لیک کیا اور کہا کہ میڈیا میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ فیکٹس ہیں جو ہم نے بتائے، اور یہ فیکٹس جو باہر آنا ضروری ہیں جو ہم نے پبلش کیے۔ ان میں برطانوی حکومت نے کوئی بھی فیصلہ عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری یا کسی اور کے کہنے پہ کسی نے وہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ڈیٹا ڈریون ہے، یہ سائنس ڈریون ہے، اور یہ جو پبلک ہیلتھ ہے اس کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے۔ اس میں نواز شریف کا ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں، یہ تو برطانوی حکومت نے کسی سٹیج پہ نہیں کہا کہ ان کی میڈیکل رپورٹس غلط ہیں۔ یہ ایسا میں نے تو کم از کم میری نظر سے ایسا کہیں بھی یہ چیز سامنے نہیں آئی۔ نواز شریف کا جو ویزا ایکسٹینشن کی اپلیکیشن ہے وہ ٹرن ڈاؤن ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ اس بنیاد پر نہیں ہوئی کہ ان کی رپورٹس غلط ہیں۔ رپورٹس یہاں پر جو دی گئی ہیں وہ نیشنل ہیلتھ سروس کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے دی ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ اگر برطانیہ میں کوئی نیشنل ہیلتھ سروس کا ڈاکٹر اگر کوئی غلط رپورٹ لکھے گا، مینیپولیٹ کرے گا، فگرز فج کرے گا اور غلط چیز لکھے گا، تو اس کا اپنا پورا کریئر ختم ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایسا کاؤنٹر رپورٹ آئے جو یہ ثابت کرے کہ اس نے جعلی رپورٹیں دی ہے۔ لہٰذا اس طرح کا سسٹم یہاں پر چلانا بہت مشکل ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ گزشتہ برس نیا دور پر متعدد رپورٹس اور پروگرامز میں بتایا گیا تھا کہ حکومت کی حکمت عملی یہ نظر آ رہی ہے کہ ٹیسٹ کم کیے جائیں اور یوں اصل تعداد کبھی سامنے ہی نہ آئے۔ سکندر کرمانی کی اس ہوش اڑا دینے والی رپورٹ نے بھی کسی کے کان پر جوں تک رینگنے جتنی ہلچل پیدا نہیں کی کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے قبرستانوں اور بڑے اسپتالوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں دگنی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ نیا دور سے بات کرتے ہوئے میو اسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر نے 6 اپریل کو بتایا تھا کہ پنجاب حکومت کا ٹیسٹنگ کرنے کا معیار عالمی ادارہ صحت کے دیے گئے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں صرف ان لوگوں کی ٹیسٹنگ کرنے کو کہا گیا ہے جن کی علامات شدید ہیں۔ ان میں سے بھی صرف ان مریضوں کے کورونا وائرس ٹیسٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے جو کسی دوسرے ملک سے سفر کر کے آئے ہوں۔ جب کوئی مریض اسپتال پہنچتا ہے تو وہ سیدھا ایمرجنسی میں داخل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ہم ایسے افراد کے ٹیسٹ نہیں کر رہے جو بیرون ملک سے سفر کر کے پاکستان نہیں آئے یا جن کی علامات شدید نہیں۔ لہٰذا اگر وہ ٹیسٹ سے پہلے ہی مر جائیں تو ہم انہیں کورونا وائرس سے ہوئی موت نہیں گنتے، چاہے ان میں کورونا کی علامات موجود ہوں۔ اسپتال رپورٹس میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اموات کی وجہ دل کا عارضہ یا گردوں کا کام کرنا چھوڑ جانا وغیرہ لکھ دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا اظہر مشوانی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تو ایسے افراد تک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچ رہے ہیں جو کسی کورونا کے مریض سے رابطے میں آئے ہوں، اور ان تمام لوگوں کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی ادارہ صحت کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق کام کیا جا رہا ہے، لیکن اب برطانوی حکومت کا خط اس سے بالکل مختلف صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس وقت نیا دور یا ایسے دیگر صحافتی ادارے یا ڈاکٹر حضرات جو حکومتی اقدامات پر سوال اٹھاتے، انہیں فیک نیوز قرار دیا جاتا تھا۔ اب جب برطانوی حکومت وہی سب کچھ کہہ رہی ہے تو الزام نواز شریف پر ہے۔ پروپیگنڈا کی ایک ٹیکنیک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت خود کو پروپیگنڈا کا شکار قرار دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیجئے، اس شخص نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں اتنے جھوٹ بولے کہ شاید ہی کسی اور حکمران نے ماضی میں بول رکھے ہوں، لیکن یہ ہر وقت سوال کرنے والوں پر سوال اٹھاتا رہتا۔ جو چینل اس کی تعریفوں کے پل نہ باندھتا رہے، یہ اسے مسلسل فیک نیوز قرار دیا کرتا تھا۔ اس کے حامی بھی اس کے اس پروپیگنڈا کو درست مان کر ان چینلز کو فیک نیوز قرار دیتے، اور نتیجتاً ان کے لیڈر کے خلاف کوئی بھی رپورٹ بڑے آرام سے یہ کہہ کر رد کی جا سکتی تھی کہ یہ تو پروپیگنڈا اور فیک نیوز ہے، اور جو میڈیا اپنے ساتھ ہو وہ تو ویسے ہی کاروبار آپ کے بلبوتے پر کرتا ہے۔ اس طرح ایک ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ بیک وقت سب کچھ سچ اور سب کچھ جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ تنقید کرنے کی اجازت بھی ہوتی ہے اور تنقید کی وقت بھی عوام الناس کی نظروں میں ختم ہو جاتی ہے۔ بھارت میں اس کی مثالیں بہت آسانی سے ملیں گی۔ تقریباً تمام میڈیا سرکاری میڈیا کی طرح کی کہانیاں دن رات سناتا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان اب اسے گودی میڈیا کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ یہ ہمہ وقت مودی کی گودی میں بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ جو سوال کرے اس کو جواب ملتا ہے پاکستان چلے جاؤ۔ یوں آپ کا سوال اٹھانا دراصل غداری کے مترادف ہے، مگر آپ کبھی مودی جی کے حامیوں سے پوچھیے، وہ کہیں گے سب پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔
नया दौर की वीडियोस और प्रोग्राम्स पर अक्सर यूट्यूब पर आपको इस किस्म के तबसरे मिलेंगे कि भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जानने वाले जानते हैं। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत ने इन दो हुकूमतों से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो यहां भारतीय एजेंट का इल्जाम लगाना सबसे आसान बना दिया गया है। यह काम पिछली हुकूमत के दौर में ही ताहिरुल कादरी साहब ने शुरू कर दिया था, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों में 350 भारतीय शहरी काम कर रहे हैं। सबूत ना हो सकता था, ना इनके हामियों ने सामने लाने का मुतालबा किया। मीडिया का एक हिस्सा दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता रहा और इसे इल्हामी किताब जैसी सच्चाई तस्वुर करते हुए सवाल करने से गुरेजा रहा। लेकिन इससे ज्यादा मजेदार कहानी उन सोशल मीडिया अकाउंट्स और हुकूमती कारिंदों की है जो हर ऐसी खबर को फेक न्यूज करार देते हैं जो इनको पसंद ना आए, और हर ऐसे मजमून को प्रोपेगेंडा करार देते हैं जो इन पर तनकीद करता हो। लेकिन दरअसल सबसे ज्यादा फेक न्यूज हुकूमती कारिंदे खुद फैला रहे होते हैं। कोई कहता है कि हफ्ते 10 दिन में यहां इतनी दौलत की रेल पेल होगी कि रेडी वाला भी कहेगा मेरे से टैक्स ले लो। कोई कहता है वजीर आजम का हेलीकॉप्टर 55 रुपए फी किलोमीटर में चलता है। खुद वजीर आजम पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली दिखाने के लिए भारतीय वेबसाइट से तस्वीर उठाते पाए जाते हैं। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पूरी पूरी टीमें मौजूद हैं। सियासी मुखालिफिन से मुतालिक तो झूठ सवाब का काम समझकर फैलाया जाता है। मरियम औरंगजेब लाख कहें तो जवाब में से करोड़ कर दिया जाता है। और ये महज चंद मिसालें हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतालिक जैसी जैसी खुराफात सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, कोई और हुकूमत होती तो कब के ये सब अकाउंट्स बंद हो चुके होते। लेकिन यहां झूठ ही सिक्का राइजुल वक्त है। अब भी वक्त है कि हुकूमत होश के नाखून ले, अपनी मीडिया पॉलिसी को बदले। इल्जामात, गुस्सा और खुद को प्रोपेगेंडा का शिकार बनाकर पेश करना इनकी गवर्नेंस की मुश्किलात में इजाफा तो कर सकता है, कमी नहीं।